اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم۔ آج ہم جماعت پنجم کا اردو پڑھانے جا رہی ہیں۔ ہمارا موضوع ہے انصاف۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا ایک صفحہ پڑھا ہے جو پوری طرح ہم نے سمجھایا بھی تھا۔ اب ہم دوسرے صفحے کے آگے لے جا رہے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 13 نکالیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ہے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کا قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے تھے، بہت سے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ قیدی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک بھی اسلام نہیں قبولا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو درد کی شدت سے کراتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کرانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ کی بے قراری نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسی ڈھیلی کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، تو یا تو سبھی قیدیوں کو رسیاں ڈھیلی کر دی جائے، یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسی کی کس کے باندھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ بچوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ ایک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خاتون کو معاملہ پیش ہوا کہ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ ایک چوری کرنے کی شبہ بلکہ ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ کچھ لوگ چاہتے تھا کہ خاتون بڑا خاندان کی ہے، امیر خاندان کی ہے، اس کو رعایت کی جائے، کوئی نرمی کی جائے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آمادہ کیا گیا۔ آخر پر سارا صحابی نے ایک نوجوان صحابی اسامہ بن زید کو تیار
کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ اس بارے میں معاملہ کرے۔ اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہونے کا مدعا بیان کیا۔ جی اسامہ بن زید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہو اور حاضر خدمت ہو، ان کو مدعا بیان کیا۔ انہوں نے بھی ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی، اس نے اپنی گل پوری نہیں کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ایسی باتوں سے پرہیز کیا جائے کرو، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ اس نے جب اپنی پوری گل کہی نہیں تھی، اس نے معاملوں کہے تھے کارسری کو، وہ کہہ تو انا، اس نے اپنی پوری گل کہی نہیں تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی گلیں تو باز آؤ، اسی گلیں تو پرہیز کرو۔ پچھلی قوم پر جو تباہی آئی ہے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ جو پچھلی قوم پہ آئی ہے یا تباہی وہ ایسے نہ آئی ہے کہ جڑا بڑا ہوئے تھا انہیں اشتر کرنے تھا، جڑا غریب ہوئے تھا انہیں ہر قسم کو ظلم ہوا تو، جڑا امیر ہوئے تھا بے عیاشی میں ہر قسم کے عیش کریں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کہ ایسا اسلام ہو سکتا ہے نہیں، میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، کدے اس گل کی اجازت دیسوں نہیں۔ چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی، اس گدری نہ، اس کارسری نہ، اس خاتون نہ قانون کہتا ہے قانون شریعت کے تحت سزا دیتی۔ اسی طرح ایک واقعہ جنگی بدر میں پیش آیا، ہو۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نصیب۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے تھے، مکہ کا لڑ کفار مارے گیا تھا، بہت سے کفار مارے گئے تھے، بہت سے قیدی بنا لیے گئے تھے، لڑ قیدی بنا لیا۔ قیدی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، قیدی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو بھی حضرت عباس بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام کو نہیں قبولا، اس نے اس وقت میں اسلام قبول نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا، وہ بھی بات سٹی رسی نہ آج رہتا قیدی بدے۔ رسی زیادہ بد دی تھی، کسکتی بدی، جس کی وجہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ رات کو درد کی شدت سے کراتے رہی، رات رہے سے درد یوں کراتے رہے، آواز رکھتو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کرانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے۔ اس نے جسے اسی کرانے کی آواز سنی حضرت عباس کی، وہ بے قرار ہو گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سے آپ کی بے قراری نہ دیکھی گئی، اس کا ساتھی نے اس کی بے قراری نہ دیکھی گئی تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسی ڈھیلی کر دی، حضرت عباس کی رسی ڈھیلی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گل کو پتہ چلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، سارا قیدی نہ یکساں سلوک کیو جائے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں، یا سارے قیدیوں کی رسی ٹیڑھی کسٹو، یا اس کی حضرت عباس کی رسی بھی کس کے بدو۔ پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ پڑھیے اور سمجھیے، جہالت، بے علمی، نالیت، فریب، دھوکہ، ریاکاری، مکاری، فریب، نخوت، گمنڈ، غرور، تکبر، غرور، ذلت، رسوائی، باربس، جواب دی۔ بچوں میں پوری امید ہے تم نے صفحہ نمبر 13 اور 14 کو یہ سبق پڑھے ہو، تو اتنا پوری طرح تعلیم دی ہوں اور لکھنے کی کوشش کری ہوں، اور اس کا اگر آنا وقت میں سوال بھی ہم کراؤں گا۔ باقی السلام علیکم۔